الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. دین کی نسبت سے اللہ میرا حاضر ہونا، آپ ساتھیوں کا یہاں پر موجود ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پھر خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ علماء موجود ہیں. تو علماء حقیقت ہے، میں کوئی ان کی خوشامد نہیں کر رہا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. علماء کی زیارت بھی ثواب ہے. علماء کے وجود اس دنیا پر اللہ کی رحمت ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ علماء سو نہ ہوں. نیک علماء، موحدین اور امت کا درد رکھنے والے، ان کی اللہ نے بڑی عظمت اور بڑا مقام بنایا ہے. بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اللہ نے دین بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین سمجھایا ہے. دین بنانے والا اللہ ہے اور دین سمجھانے والے رسول اللہ ہیں. اور پھر اللہ نے یہ قید لگا دی کہ میرے بندو خبردار، الیوم اکملت لکم دینکم. آدم علیہ السلام سے لے کر یہ دین چلتا آیا.
کسی نبی کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اب نئے نبی کی ضرورت نہیں، نئی کتاب کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دین آیا، اس امت اور قوم کی ضرورت کے اعتبار سے ان کو احکامات دیے گئے، اور جب وہ امت چلی گئی، نئی قوم آئی تو نئے احکامات دیے گئے۔ جیسے تشبیہاً ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، 5-7 سال کا، تو بچے کے لیے اس کے قد کاٹ کے مطابق لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کو آپ بڑا لباس نہیں پہنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت اتنی ہی ہے کہ وہ 1 میٹر میں ہی اس کا پورا لباس بن سکتا ہے، پھر بڑا ہوا تو 2 میٹر کا، پھر اور بڑا ہوا تو 3 میٹر کا، پھر کڑیل جوان ہوا تو 4 میٹر کا سوٹ بنا اس سے۔ یہ اس کی ضروریات کے اعتبار سے، یعنی اس کی جتنی ضرورت تھی۔ اسی طرح لباس تو بچے کا بھی کہلاتا ہے، لباس تھوڑا سا جو جوانی کے قریب ہو اس کا بھی کہلاتا ہے، اور لباس کڑیل جوان کا بھی کہلاتا ہے، سب کو لباس کہتے ہیں۔ اسی طرح مذہب یا دین، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد اور پھر نبیوں کا سلسلہ جب چلایا تو جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ضروریات تھوڑی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ دینی ضروریات اس وقت تھوڑی تھیں، رفتہ 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 انسانیت جوان ہوتی گئی، بڑھتی گئی، حتیٰ کہ انسانیت جوانی کے عروج پر پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد اب زوال ہے، قیامت قریب ہے۔ تو اب جو انسانوں کو دین میں ملا ہے نا، وہ کامل اور مکمل دین دے دیا گیا ہے۔ جس طرح اب اس کے لیے اضافی کپڑے، ایک جوان کو، کڑیل مرد کو ایک اضافی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح اب دین کی اور ضرورت نہیں ہے۔ جو دین پہنچنا تھا، دینا تھا اللہ نے، وہ دین پہنچ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات بھائیو؟ پھر اللہ نے فرمایا الیوم، میدان عرفات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج خطبہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے امت کو اللہ کا یہ پیغام سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس میں نیا اضافہ، ایڈیشن، کوئی کمی بیشی جو کرنی تھی وہ ہو گئی، اس کے علاوہ اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے انہیں بھی تنبیہاً یہ سمجھایا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو کرائٹیریا، جو حدود، جو حد بندی اللہ نے یا اللہ کے نبی نے متعین کر دی ہے، ان حدود سے آگے تجاوز نہ کرو۔ جو بندہ ان حدود سے آگے نکلتا ہے وہ بندہ دین میں غلو کرنے والا ہے۔ غلو کا معنی حدیں توڑنے والا۔ اب حدیں توڑنا دین کی یہ مختلف اعتبار سے ہوتا ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ عقائد کے اعتبار سے کیا مطلب؟ کہ جو حدود اللہ نے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، اصحاب کے لیے مقرر کر دی ہیں، متعین کر دی ہیں، انہی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ محبت بھی کرو، ان کے ساتھ تعلق بھی بناؤ۔ ان حدود کو کراس کرو گے تو سمجھو تم نے نبیوں کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، غلو کر لیا۔ صحابہ کے معاملے میں حد سے تجاوز کر لیا۔
اسی طرح یاد رکھیے گا کہ معاملات چاہے وہ عقائد کے ہوں یا چاہے اعمال کے ہوں، ان معاملات میں حدود کے اندر رہنا ہی تابعداری ہوتا ہے۔ میں صرف یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایک تو معنی یہ نا فرما بردار، اس کو ذرا گہرائی میں جا کے سوچو نا، تو مسلمان کا معنی ہوتا ہے اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ جو بندہ اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑائے، اللہ کی مرضی کا لحاظ بھی نہ رکھے، اللہ کے نبی کی مرضی کا بھی لحاظ نہ رکھے، تو بھائیو یاد رکھو شریعت کی زبانی، قرآن کی زبانی وہ غلو کرنے والا ہے، حد کراس کرنے والا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب کون مراد ہیں؟ یہود، نصارہ اور اس امت کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے، شرک بھی کرے۔ ہمارے ہاں وہ اہل کتاب ہے، کیوں حضرت ایسے ہی ہے؟ فرمایا یا اہل الکتاب، کسی کا نام لے کر تخصیص نہیں کی، یہودیوں نصرانیوں نہ، جو قوم آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، اللہ نے فرمایا اہل کتاب، اور فرمایا او اہل کتابو سنو، لا تغلو فی دینکم، اللہ کے دین کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے، جو حد بندی میرے اللہ نے کر دی ہے، خبردار لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تمہیں اس بات کا اختیار کوئی نہیں، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ دین کے حدیں تم اپنی مرضی سے چوڑیاں یا سوڑیاں، کھلیاں یا تنگ کرتے رہو، نہیں نہیں، سنو، دین کی حدیں اللہ نے مقرر کی ہے، نبی نے سمجھائی ہے، ان حدوں سے کراس نہ کرنا، غیر الحق کے تمہیں کوئی اختیار کوئی نہیں، وَلَا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی بات؟ توجہ، او کائنات والو، سابقہ قوموں کی طرح اللہ کے دین کی حدود کراس نہ کرنا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے جنہوں نے حد کراس کی، اور پھر انہوں نے اوروں کو بھی گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے ہٹا کے برے راستے پہ لگا دیا۔ جو بندہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے، نبی کا غلام سمجھے، اسے چاہیے
وہ اللہ اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی حدود کا لحاظ رکھے، تب جا کے وہ سچا غلام ہے، سچا غلام رسول ہے۔ جو مرضی کرے وہ سچا نہیں، مرضی کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار اپنی مرضی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لوگوں، جس طرح عیسائیوں نے اپنی مرضی کی ہے، اپنی مرضی سے حد کراس کر دی، اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈری اور حدود کو توڑ دیا۔ کیسے؟ کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ان کے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اتنا زور مارنے لگ گئی، اتنا جوش مارنے لگ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے قانون بھی توڑ دیے، حدیں بھی توڑ دی، اور کہنے لگے ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اس کا جز ہے، وہ اس کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا خبردار ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات سن لو، اور دوسری بات فرمائی خبردار ہو لوگو، جو بندہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا تصور کرے، سنو میں اللہ فتویٰ لگا رہا ہوں، لقد کفر، اے بندہ پکا کافر ہو گیا۔ عقائد کے مقابلے میں اللہ کی حدود کو کراس کرنا بالکل غلط۔ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اللہ کی حد بندی توڑ دی، غلو کیا۔ اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، خبردار لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں حد سے کراس نہ کیا کرو۔ جس طرح انہوں نے گناہ کیا، یہ جرم کیا، آج آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس امت کا بڑا طبقہ، بہت ساری کثیر تعداد اللہ کے دین میں غلو کر رہی ہے، عقائد میں بھی غلو کر رہی ہے، اعمال میں بھی غلو کر رہی ہے، محبت میں بھی غلو کر رہی ہے۔ یاد رکھو میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے انشاءاللہ، کیا کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ نہیں، ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ بندہ عابد ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ رب ہے، یہ مربوب ہے، وہ رزاق ہے، یہ مرزوق ہے۔ اس کے اندر اور مخلوق کے اندر کوئی شراکت، کوئی برابری نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، سنو، اللہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھو بھائیو، اگر کافر ہو گئے عیسائی اللہ کا بیٹا بنا کر، عقائد میں حدیں توڑ کر، یہودی حدیں توڑ کر کافر ہو گئے، تو آج کا کلمہ پڑھنے والا اگر اللہ کی حدیں توڑے گا تو اللہ کی قسم ہے وہ بھی اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر! اس لیے یاد رکھو لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حدث فی امرنا اے فی دیننا، ایسے ہے نا، فی دیننا، جو بندہ بھی ہمارے اس بتائے ہوئے دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے جو میں محمد نے نہیں بتائی یا جو اللہ نے نہیں بتائی، اس کو دین کے اندر داخل کرتا ہے، نیا کام ایجاد کر کے لوگوں کو کہتا ہے لوگوں یہ بھی دین ہے۔ فرمایا سنو، ما لیس منہ فہو رد، یہ کام مردود ہے، اللہ
اس کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ صرف مردود ہی نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ اے نہ سمجھو کہ صرف مردود ہے، فرمایا نہیں نہیں، جو نیا اضافہ دین میں کرے گا صرف مردود نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور سن لو لوگو، ہر گمراہی، ہر بدعت، ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ کیوں؟ دین کے اندر غلو کر لیا، دین کے اندر حدیں کراس کر لی ہیں۔ یاد رکھو، دین وہ ہے جو نبی نے بتایا یا نبی نے کیا۔ دیکھو ذرا بات، تیری میری نیت کا اس میں کوئی دخل نہیں یار، فلاں نے بڑی اچھی نیت سے یہ کام ایجاد کیا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھو بھائیو، تیری میری نیتیں جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہے پھر بھی وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین تب بنے گا جب اللہ بتائے گا، محمد سمجھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تب دین بنے گا۔ تین بندے آئے، توجہ، اے نیتی گل کرتا پیا ذرا کہ کتنا اخلاص ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرا نبی کیسے اس دروازے کو بند کرتا ہے۔ تین بندے آئے، اما عائشہ صدیقہ یا کسی اور زوجۃ الرسول، اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس ہے، اما جان ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر کے معمولات تو ذرا بتاؤ، نبی علیہ السلام کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کی زندگی کا معمول ہے۔ صحابہ کرام تین ہیں، انہوں نے سوال کیا، اما جان نے بتایا وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور کبھی کبھی افطار بھی کرتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ معمولات بتائے۔ تینوں صحابی آپس میں کہتے ہیں یار وہ تو بخشے بخشا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، نبی علیہ السلام تو بخشے بخشا ہے، اللہ پاک نے ان کی اگلی پچھلی ساری کمی کوتاہیاں آپ معاف کر دی ہیں، وہ تو بخشے بخشے ہیں۔ اگر وہ اس طرح اتنی باتیں کرتے ہیں، بخشا بخشایا بندہ اتنی باتیں کرے، حالانکہ ان کو تو ضرورت اتنی نہیں ہے، پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہم آؤ اتفاق کرتے ہیں، آپس میں انہوں نے معاملہ طے کیا۔ ایک کہتا ہے سنو ساتھیو، اللہ کی قسم اللہ کے نبی تو روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی افطار کرتے ہیں، لیکن سنو میں تو کمزور ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے آئندہ کے بعد میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میں ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا، نوافل پڑھوں گا، جاگوں گا، سوؤں گا نہیں رات کے وقت۔ تیسرا کیا کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے بندہ اللہ کے دین کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور لوگوں مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، پر فتنہ کیسے بن گیا؟ یعنی ان کے اندر لگ کے بندہ اللہ کو بھی بعض دفعہ بھول بیٹھتا ہے، شریعت کے حکم بھی بعض دفعہ بندہ بھول بیٹھتا ہے۔ ان کو کماؤ، ان کے ساتھ محبت کرو، پر ضرورت کے درجے تک۔ اس لیے وہ صحابی کہتا ہے سنو میں شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی اسی طرح رہوں گا، تاکہ بیوی بچے نہ ہوں گے، نہ
ان کے ساتھ میں اڑوں گا اور نہ میری عبادات میں خلل آئے گا۔ تینوں قسمیں کھا کے چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے تینوں کو بلایا اور فرمایا میرے صحابیوں سنو، یاد رکھو بھائیوں، صحابہ کی نیتیں بھی ٹھیک ہیں اور صحابہ کے ارادے بھی بڑے ٹھیک ہیں۔ صحابہ نبی کی موجودگی میں جب اس قسم کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور فرمایا لوگو سنو، میں محمد الرسول اللہ نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ رات کے وقت سوتا بھی ہوں، کبھی جاگتا بھی ہوں، کسی ٹائم تھوڑے وقت کے اندر جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں محمد الرسول اللہ نے نکاح کی ہے۔ خبردار سن لو لوگو، میری تابعداری یہ ہے جس طرح میں کرتا ہوں مجھے دیکھ دیکھ کے تم چلتے رہو۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کر دیا، اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں، تمہارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کا اخلاص بھی حق، اور ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت شریعت میں نہ ہو، نہ ثبوت بھی ہے، اللہ کے نبی کرتے ہیں، معمول ہے نبی کا، لیکن اس کے باوجود جو حد سے تھوڑا سا آگے بڑھنے لگے تو نبی نے فوراً یہ دروازہ بند کر دیا۔ تو بھائیو، جس معاملے میں شریعت میں ثبوت بھی ہو نفلی عبادات کا، اور اس میں بندہ حد کراس کرنے لگے تو نبی روک لے۔ جس معاملے کا ثبوت ہی کوئی نہ ہو وہ بندہ کرے، اور بندہ کہے اساں جنت دے ٹھیکیدار ہاں، یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی مغرب کے بعد نہر کلونی مسجد میں درس دے کے آ رہا ہوں، وہاں پہ میں نے 2 باتیں کی ہیں، میں وہی 2 باتیں مختصر انداز میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ وہاں پہ تو میں نے تقریباً گھنٹہ بیک کیا ہے نا اسی 2 باتوں پہ مختصر۔ اللہ پاک نے 2 نعمتیں ایسی دی ہیں جو کمال کی نعمت، لاجواب نعمتیں ہیں۔ سارے توجہ کرنا، میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھاؤں گا۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو لاجواب نعمتیں ہیں، اور رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں اور بھی کی ہیں، لیکن جرنل اللہ نے فرما دیا میرے بندو اذکروا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کیا کرو اس کی نعمتوں کا۔ سمجھے؟ اللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن 2 نعمتیں ایسے ہیں جن 2 نعمتوں کے موقع پر اللہ نے بندوں کو ہلا کر، جھنجھوڑ کر، متنبع کر کے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں سن لو، یہ جو 2 نعمتیں دے رہا ہوں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، خوش بھی ہو وہ، اور شکر اپنی مرضی کے ساتھ ادا نہیں کرنا، شکر کرنے کا طریقہ بھی میرا دین تمہیں بتائے گا۔ اب توجہ، وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں جن پر شکر بھی کرنا ہے؟ شکر کرتے وقت، خوش ہوتے وقت، شکر کرتے وقت اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی ماننی ہے، نبی کی ماننی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ پہلی نعمت، توجہ، پہلی نعمت اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ یہ پہلی نعمت ہے جس کا شکر، خوش بھی ہونا ہے، شکر بھی کرنا ہے، پر اپنی مرضی نال نہیں، نبی دے دسے ہوئے طریقے نال شکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ یونس 11واں پارہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم لیٹ ہو رہا ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 28 منٹ، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ میں انشاءاللہ 5 سے منٹ تو توجہ کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، او انسانوں، قد جاءتکم،
تمہارے پاس اللہ کی نعمت آ گئی ہے، بڑی نعمت قرآن، تمہارے پاس اللہ کی نعمت آ گئی ہے، اس نعمت کی 4 صفتیں ہیں، اس نعمت یہ 4 صفتاں تے جیری دوجی نعمت نسی ساں اس دیاں بھی 4 صفتاں، ٹھیک ہے بتاؤں گا مختصر کیونکہ ٹائم زیادہ لیٹ ہو جائے گا، توجہ۔ فرمایا اس نعمت کی 4 صفتیں ہیں، پہلی صفت موعظۃ، یہ نصیحت والی کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے بندے اقوال زرعی پڑھ کے متا نصیحت پہ حاصل کریں، وڈکیاں دے کال کٹورے پڑھ کے متا نصیحت پہ حاصل کریں، متا تیروں کوئی آکھے یار وڈکیاں دے کہانا دے اندر بڑیاں نصیحتاں ہوندیاں، او وزنی گلاں تا ہوندیاں من لیندے ہاں، لیکن اصل نصیحت اس دے اندر ہے، ٹھیک ہے، اصل نصیحت کس میں ہے؟ قرآن میں، یہ قرآن کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور لوگو یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ قرآن بندوں کے دلوں کی بیماریوں کا علاج بن کے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو اِنَّ هَذَا الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی نے او لوگو اِنَّ هَذَا الْقُلُوبَ تَصْدَعُ، بے شک یہ جو دل ہے دل کو بھی زنگال لگ جاتا ہے، دلنو زنگال لگ ویندہ ہے، کیوں کیسے؟ فرمایا کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگال لگ جاتا ہے، کب؟ اذا اصابہ الماء، جب اسے پانی لگے، لگتا ہے نا زنگال، لوہے کو پانی لگے تو زنگال لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگال لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ما جلاؤہا، پھر اس زنگال کے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو دلوں کو جب زنگال لگ جائے اس زنگال کے اتارنے کا طریقہ اللہ کا قرآن ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی نعمت ہے۔ فرمایا لوگو اس اللہ کی نعمت کی تیسری صفت وہدا، یہ ہدایت ہے، ہدایت بن کے آئی ہے۔ ہدایت کی اگر تمہیں ضرورت ہو تو سنو، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اللہ خود ہدایت کے دروازے کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صفت ورحمہ، رحمت بن کے آیا ہے اللہ کا قرآن، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پہلی نعمت، اس کی 4 صفتیں ہیں۔ پہلی نعمت کی کتنی صفتیں ہیں؟ بولو بولو کتنی؟ 4 صفت۔ میں اب تیسرا بیان کر رہا ہوں آج کے دن کا، بلکہ چوتھا۔ صبح فجر کے بعد درس دیا، گندیا میں جمعہ پڑھایا، مغرب کے بعد نہر کلونی مسجد میں درس دیا، اب چوتھا آپ کو درس دے رہا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ تھکتا بہندا ہے نا بندہ، تے تسیں درس دیتی بیٹھے ہو، ہاں جی کون نہیں دیتی؟ تو آدھے درس اور ڈبریاں سن سن اور خیر سے۔ اچھا جی، فرمایا اس کی 4 صفتیں ہیں۔ 4 صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کل، میرا پیغمبر اعلان کر اور ان کو بتا دے بفضل اللہ و برحمتی، یہ قرآن اللہ کی نعمت تمہارے پاس ایسے نہیں آیا بلکہ اللہ کا خصوصی فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اہمیت بتلائی، اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پھر فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور میرے بندو اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اب اپنے موضوع پہ آ رہے ہیں، توجہ، اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ یا رسول اللہ
کیسے خوشی منائیں؟ یہ جو قرآن ملا ہے اس کی آمد پر، اس کے آنے پر ہم کیسے خوشی منائیں؟ اللہ کے نبی نے اللہ کا قرآن سنا کے سمجھا دیا. کیسے فرمایا؟ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. او لوگوں، یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات سارے مہینوں کی راتوں کی سردار بن گئی ہے. اور پھر فرمایا کتنی افضل ہو گئی ہے یہ رات. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا پاک نے خود فرمایا ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اس قرآن کی آمد پر خوشی منانا چاہتا ہے اسے چاہیے جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات عبادت کر لے اللہ کی. اللہ پاک اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دے گا. سمجھ آئی؟ اللہ دی نعمت آئی ہے، اے دی خوشی بھی مناؤ. تے کیویں کر کے مناؤ؟ عبادت خدا بندی کر کے مناؤ. نبی پاک نے خود منائی ہے، میں نے ابھی ادھر بھی بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. رمضان شریف آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھوں گا. صحابہ بھی کچھ بیٹھے، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے. 10 دن پورے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے، میں تو اگلا عشرہ بیٹھوں گا. صحابہ بھی ساتھ تیار ہو گئے. درمیانی عشرہ اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھے، اس رات وہ عشرہ بھی مکمل ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اس عشرے میں بھی یہ رات نہیں ہے. پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں آخری عشرہ بیٹھوں گا، اسی آخری عشرے میں وہ رات ہے. پھر یہ بھی بتایا اس کی تاک راتوں میں وہ رات ہے، اس کو تلاش کرو. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے قرآن کی آمد والی رات پر خوشی منانے کا طریقہ نبی نے خود بتا دیا اور عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ قرآن آیا ہے، اس کی آمد کی خوشی تم نے یوں کر کے منانی ہے. یہ پہلی نعمت ہے. اور دوسری نعمت کون سی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے؟ دوسرے نمبر پر اللہ کی قسم ہے وہ دوسری نعمت ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ان کی ذات اقدس اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان کی نعمت، اس نعمت کے آنے پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تھوڑی سی تفصیل سن لو ذرا. جیسے قرآن اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کی 4 خصوصیات ہیں، بتائیے نا آپ کو. موعظہ، شفا، ہدایت، رحمت. بتائیے نا آپ کو. نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت. یہ 4 صفات ہیں قرآن اللہ کی نعمت کی. اور پھر اس کی خوشی منانا، اس کی خوشی کس طرح منانا ہے اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتلا دیا. اب دوسرے نمبر کی جو کمال کی نعمت ہے اس کی بھی 4 صفات ہیں. کون سی؟ اللہ نے فرمایا 4تھے پارے کے اندر لقد، اور لوگوں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اور لوگوں جس وقت میں نے اپنا محمد الرسول اللہ اس امت کے اندر نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے لوگوں محمد کو بھیج کر میں نے بڑا احسان کیا ہے. نبی علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے 9 ربیع الاول. سمجھ آنی پہ گل کدا 9 ربیع الاول. تسلی کر لو. اقوال تو بہت ہیں، میں ادھر بھی بتا کے آیا ہوں، آپ کو بھی بتا دوں. چلو بہت سارے اقوال ہیں. 8 ربیع الاول کا بھی قول ہے پیدائش نبوی کا، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا.
9 ربیع الاول کا بھی قول ہے، 11 کا بھی قول ہے، 12 کا بھی قول ہے، 13 کا بھی قول ہے، تے کمال ہور بھی ایک کیرا کمال ہے جیندے نام دیاں 11ویں دتیاں جاندیاں ہر مہینے چند 11 دیندے نا 11ویں کھاندے ہوندے ہو اور تساں کتھے مننی ہے او کنا منے سو حقیقت ہے یہ پیور حرام ہے وما احل لغیر اللہ کے تحت یہ حرام ہے ایدہ ایک چاول کھاون نال حرام بندہ کھائے اللہ محفوظ رکھے ایدہ ایک چاول کھاون نال جے تونی اس چاول دا اثر جسم دے اندر رہا اس وقت تک بندے دی فرض عبادت بھی قبول کوئی نہیں ہونی سمجھ آئیے یہ پیور حرام ہے اور کتنے دن یہ حکماء سے پوچھ لیجئے اطباء دے کول پوچھ لو طبیباں دے کول ہکنے والا بندہ جے رکھاں دے اس نوالے دا جرا پراسز ہو کے خوراک بن دیئے جسم دی او دا اثر خون دے اندر 40 دنہ تک راند ہے تے جے تو نہیں بندے دے اندر اس خوراک والے نوالے حرام والے دا اثر خون دے اندر باقی ہے اللہ دی قسم ہے اس بندے دی اللہ نفلی تا نفلی رہ گئی اللہ فرضی عبادت بھی قبول نہیں کردا مزاراں والے لنگر کھاون دا مزہ تا بڑا ہوندا ہے پر عبادتاں انہیں زائد تھیندیاں بندہ ٹکرا مار دے پلے کچھ بھی نہیں پوندا خدا را بچے کرو حرام ہے بات کر رہا تھا میں 8 ربیع الاول دا بھی قول ہے 9 دا بھی قول ہے 11 دا بھی قول ہے 12 دا بھی قول ہے 13 دا بھی قول ہے تے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں اپنی کتاب غنیت الطالبین یاد ہے میں نو جس وقت میں نے پہلی دفعہ حوالہ دیتا ہے نا اس سے سٹیج تے دیتا ہے تے میں وہ کتاب ہی اتھے رکھی آئی بات ایڈو کہ منگی بھی آئی انہوں نے دکھایا بھی آئی اس ٹائم اللہ جنت دے وے شہزاد زندہ ہوتا ٹھیک ہے بہرحال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یارویاں ڈیونیاں تے کھاونیاں بڑیاں سوکھیاں ہوندیاں انہوں نے کال کیتا ہے کیری کتاب غنیت الطالبین اور دے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیتا ہے او دا باب دا نا رکھیا نے یوم عاشورہ کی وجہ تسمیہ اے جرا عاشورہ دا دن نے نامی داوی محرم 10ویں محرم دا اس داوی محرم دے نار رکھن دی وجہ کے لیے اے دی فضیلت دی وجہ کے لیے بہت ساری چیزاں انہاں لکھیاں آدم علیہ السلام دی توبہ 10 محرم نو قبول ہوئی آدم علیہ السلام نو جنت چو کڈیا گیا تے 10 محرم آئی نو علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ نہ رکی تے اے بھی 10 محرم آئی ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم تو بچ کے نکل گئے تے فرعون غرق ہویا اے بھی 10 محرم آئی حضرت ابراہیم نو آگے چ سٹیا گیا تے 10 محرم آگے چو کڈیا گیا تے 10 محرم آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تے اٹھایا گیا تے 10 محرم آئی ایک اور ذکر کر دے او فرما دے لوگو ایک وجہ اور بھی ہے کیری 10 محرم دی فضیلت دی وجہ ہے کہ اس دن آمنہ دے لال پیدا ہوئے دلیل تے حوالہ میں دے من واسطے تیارا اس واسطے توجہ نال گل سن بڑے قول نے نبی پاک دی پیدائش دی تاریخ دے متعلق لیکن پوچھ لو محققین کو لو کہ صحیح ترین اصح ترین قول کے رہے تا تانوں محققین نے دسنا ہے صحیح ترین قول سارے نالو مضبوط قول او 9 ربیع الاول 9 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی صبح ضحیٰ دے ٹائم 9 بجے دے لگ بھگ اور جرا چاش دا ٹائم ہوندا ہے اس وقت ایڈو سورج دنیا دا طلوع پہ ہوندا ہے اوڈو اللہ دا بنایا ہویا سراج منیر محمد امین دا سورج طلوع پہ ہوندا ہے اللہ اے اللہ دا احسان ہے اللہ دی نعمت
تے ادھے بھی 4 کمال ہیں. کتنے؟ قرآن دے کتنے کمال دسیں؟ حاضر بیٹھے ہو نا سارے؟ قرآن دے بھی 4 کمال، محمد جوان دے بھی 4 کمال. پر قرآن نعمت ملیے او دے شکر ادا کرن دا. اللہ دا شکر کیویں ادا کرنا ہے، او دی خوشی مناون دا طریقہ اللہ نے دسیا ہے. تے قرآن محمد جوان آیا ہے، اے دے بھی 4 کمال. تے انہاں دی آمد دی خوشی مناون دا طریقہ بھی نبی پاک خود دسیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور موضوع یاد رکھنا ہے، غلو نہ کر. اور جیرا کرائٹیریا تے حد بندیاں اللہ دے نبی نے بنا دیتیاں، انہاں نو کراس نہ کر. قرآن آیا تے او دی خوشی کیویں مناونی ہے شریعت نے دس دیتی ہے، نبی سونے نے دسا دیتا ہے. تے محمد جوان آیا ہے، او دی آمد دی خوشی کیویں مناونی ہے او دا طریقہ بھی نبی پاک نے دسا دیتا ہے. ہن مختصر 4 کمال سن لے. پہلا کمال محمد جوان دا، اللہ نے کہ فرمائیت لو علیہم آیاتی. اللہ دے نبی دا پہلا کمال ہے کہ نبی سونا اپنے امتیاں تے صحابہ کرام نو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنیندا رہندا ہے. اے پہلا کمال ہے. دوسرے نمبر تے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرے نمبر تے فرمایا کمال میرے نبی دا ہے صحابہ کرام دی اصلاح کردہ رہندا ہوندا ہے. اے نبی دا دوسرا کمال. پہلا کمال قرآن پڑھ کے سنیندا ہے، دوسرا کمال صحابہ دی اصلاح کردہ رہندا ہوندا ہے. ہر موڑ تے روک ٹوک کر کے اصلاح کردہ رہندا، تربیت جو کرنی ہے اللہ دے نبی نے. تیسرا کمال وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اے نہیں اور جنیاں جدے ملا شبینیاں تے قرآن پہ پڑھ دے ہوندے یا ختمہ تے بیٹھے قرآن بیٹھے پڑھ دے ہوندے، قبرہ تے بیٹھے قرآن بیٹھے پڑھ دے ہوندے. اے نہیں پتہ ہوندا قرآن آدھا کیری گل ہے، قرآن دے اندر مسئلہ کیرا بیان ہے، کوئی پتہ نہیں ہوندا. انجے دا معاملہ نہیں. اللہ فرمائے سنو میرے محمد دا چوتھا کمال ہے، میرا محمد گیری آیت صحابہ نو سنویندا ہے، او دی تشریح تے توضیح کر کے وضاحت کر کے مسئلہ کھول کے صحابہ نو سمجھا دیندا ہے. اے تیسرا کمال ہے. اور چوتھا کمال اللہ دے نبی دا کہ فرمایا اللہ نے فرمایا لوگو چوتھا کمال ہے والحکمتا. چھڑا قرآن دی رٹ نہیں لاونے بس ساڈے واسطے تا قرآن کافی ہے کو نا. فرمایا والحکمتا، اللہ دا نبی اپنی سنت دی تعلیمی صحابہ نو دیندے ہوندے ہیں. اے چوتھا کمال ہے. صرف قرآن نہیں، قرآن اور سنت. قرآن اور سنت اے 2 لائٹاں اگر تیرے ہاتھ دے اندر ہیں تو زندگی دی گڈی نو دوڑا ہر کھڈا ہر جمپ ڈائیورشن ہر ساریاں چیزاں موڑ سارے تینوں نظر آندے ویسن. جے حدیث چا رکھے ہوئی چھڑا قرآن چا چوے ہوئی وات بھی تینوں راستہ صحیح نہیں ملنا. جو قرآن چا رکھے ہوئی تے حدیث چا چوے ہوئی تے چل پیوں تے وات بھی تینوں راستہ صحیح کوئی نہیں ملنا. قرآن بھی تے حدیث بھی اے 2 ہدایت دیاں لائٹاں تے نور ہیں. انہاں نو پکڑ کے چلدا جا. اللہ دی قسم چلنا تیرا کم، جنت پہنچاونا تیرے رب دا کم ہے. 4 صفتاں بیان ہو گئیاں. تے ہن آخری گل، بالکل آخری گل کیری کہ نبی دی آمد تے قرآن دی آمد دی خوشی مناونی ہے. تے طریقہ بھی دسا ہے شریعت نے کہ راتاں جاگو کہ کرو، راتاں جاگو لیلۃ القدر تلاش کرو. آخری عشرہ رمضان دا اے خوشی مناون دا طریقہ ہے. تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی مناون دا طریقہ بھی اللہ دے نبی نے دسیا ہے. غلو نہ کر، حد نہ ٹپ، نبی نو دیکھ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار دا روزہ رکھ دے ان تے ہر جمعرات دا روزہ رکھ دے ان. گل توجہ نہ سنیے ذرا، میں نقطہ دے کے جا رہا ہوں، ذہن میں بیٹھاؤ.
ہر سوموار دا روزہ رکھ دیان تے ہر جمعرات دا روزہ رکھ دیان۔ صحابہ کرام نے اللہ دے نبی دے کول پوچھیا یا رسول اللہ سانو تا دسو تساں جو ہر سوموار دا روزہ رکھ دیو تے جمعرات دا وجہ کیا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو سوموار دا روزہ میں تا رکھدا کہ اللہ نے اس دن میں محمد نو پیدا کیتا ہے۔ محمد سونا بھی اپنا میلاد پہ منیندا ہے، اللہ دے نبی بھی اپنی ولادت دی خوشی پہ منیندے، پر گل میں تینوں سمجھاونی ہے ذرا اکھاں تے کان تے دل تے پردے ہٹا کے سننی ہے ذرا۔ فرمایا کہ لوگو اس دن اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے، میں روزہ رکھ کے خوشی منیندا، نالے اس دن اللہ نے مینوں نبوت عطا کیتی ہے تا واسطے میں خوشی پیا منیندا۔ ایک وجہ ہو گئی، اور دوسرے نمبر تے فرمایا جمعرات دا روزہ میں تائیں رکھدا، ہر جمعرات نو بندیاں دے اعمال اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتے جاندے تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے چاہنا کہ جس وقت میرا عمل اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے اتھے لکھیا ہوئے ہوئے اج محمد کریم روزے نالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن گل سمجھنی ہے ذرا تے نکتہ سمجھنا ہے، اور جیڑی گل میں تینوں شروع چاکیے لا تغلو فی دینکم، اللہ دے دین دے اندر حداں کراس نہ کیتیاں کر، حداں دے اندر رہا کر۔ ہن دیکھتا صحیح نبی سونا اپنی پیدائش تے ولادت تے میلاد تے ڈیٹ آف برتھ دیاں خوشیاں کھڑا منیندا ہے۔ یا رسول اللہ کیویں پہ منیندے ہو؟ نبی پاک فرمایا روزہ پیا رکھیں نا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ہن توجہ نال ایک گل سننی ہے تے جواب دیونا ہے، توجہ ہے میں سوال کراں، سال دے وچوں پورے سال وچوں کتنے دن روزہ رکھنا جائز نہیں؟ ہاں تساں سنی آتے ہو نا ہن دلیر تھے بیٹھے ہو، یہ اس طرح سے چھن 4 دن، کتنے 4 دن سال وچوں 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، کیرے عید الفطر والے دن اور روزہ والی عید، کپڑے والی عید، سیمیاں والی میٹھی عید، ہوں تو یاد آ گئی ہو سی سال عید الفطر دے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ایک، دوسرا اور 3 دن جیرے قربانی والے نے انہاں 3 دنوں دے اندر بھی ٹوٹل 4 دن ہو گئے، بندہ انہاں 4 دنوں دے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ دوسرا سوال انہیں گل کرو، کوئی تو صحیح بولا یار، کیوں؟ ہاں سونے اے بھی اتھوں سنی آتے ہو اچھا توجہ توجہ، بات ہی اچھا ہے نا جی، تمہاری طرف بولتا گیا نا کم از کم 4 دن تسا روزہ نہیں رکھنا، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں 4 دنوں دے اندر مسلماناں دی عید ہوندی ہے، تے جٹ کول پوچھ لے، بندیالوی صاحب کہتے ہیں کلفی ویچن والے کول پوچھ، ریڑی چلاون والے کول پوچھ، اور جیرے دن عید ہوے اس دن روزہ، بول بول ذرا مسئلہ سمجھ کے جا، جیرے دن عید ہوے اس دن روزہ نہیں ہوندا، تے جیرے دن روزہ ہوے اس دن عید نہیں ہوندی۔ کئی اللہ بخشے ساڈا ایک جانن والے بزرگان مولوی صاحب امام وہ پہلے چند سال یعنی 15-20 سال پہلے وہ بڑا اختلاف ہوتا ہے بھائی چند نظر آیا کہ نہیں آیا، تھے کئی دفعہ سویرے اعلان تھی دین، ہوں بھی ادھی رات والے اعلان تھی کئی دفعہ، اس ویلے کوئی انجار ہویا بھائی سویرے کنفرم نہ تھیا بھائی عید ہے کہ نہیں، رات کوئی اعلان ہو گیا تے مولوی صاحب نے پتہ کوئی نہیں، مولوی صاحب صبح روزہ رکھ دیتا، ادو عوام آ گئی عید علی، جانتے تو نا اس مولوی صاحب اچھا تے مولوی صاحب روزے نال عید پڑھا دیتی، کئی تو ایسے بھی ہوندے بہرحال اللہ ہدایت دے، مختصر اے تے ہر بندے نو پتہ ہے جس دن عید ہوے اس دن روزہ، تے جس دن روزہ ہوے اس دن
عید نہیں ہوندی۔ آمنہ دے لال فرمائے لوگو میں سوار والے دن پیدا ہویا، سوار والے دن میرا میلاد پیدائش دا دن ہے تے جمنا ہے۔ سو لوگو اس دن میں روزہ رکھ کے خوشی منیندا کہ اللہ دا شکر ادا کریندا۔ اور کائنات والوں سنو جے تانوں بھی بڑا عشق چڑھ جائے تے میری محبت آ جائے تواڈے دلاں دے اندر تے تساں بھی میرے پیدائش والے دن روزہ چا رکھنا ہے، عید نہیں منانے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں محمد تانوں طریقہ دسی ویندا جو میری محبت جوش مارے تا تساں بھی روزہ تا رکھ کے خوشیاں مناونیاں پر عید اللہ کم نہیں کرنا۔ تے اج دا کلمہ گو بندہ دے یا رسول اللہ تساں روزے رکھے نا اساں عید مناونیاں، حالانکہ جیرے دیار روزہ ہوئے عید نہیں ہوندی، جیرے دیار عید ہوئے روزہ نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے دسیا ہے میں روزہ پیا رکھدا خبردار اس دیارے عید سکدی نہیں ہو سکدی عید تے جیرا وقت عید منائے۔ ہاں وہ اپنی گل تے آؤ آخری یہ سبق میں شروع کیتا یہ تو یہ رب عید مناوے۔ اللہ فرمائے یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب، چھٹا پارا ہی چھٹا پارا سورت دنا سورت مائدہ، سورت دنا سورت مائدہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو، توجہ سے ذرا سننا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل او میرا پیغمبر اعلان کر لوگوں کو بتا دے کیا یا اہل الکتاب، او اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین دے اندر حداں ترولن دا اختیار توانوں کوئی نہیں، خبردار اللہ دے دین دے حداں نہ توڑیاں کرو۔ رسول اللہ نے حد چا قائم کیتی ہے کہ میرے جمرے تے پیدائش تے ولادت تے میلاد والے دن روزہ رکھیا کر۔ اے آدھا یا رسول اللہ تواڈی حداں میں توڑ دے سا تے میں عید منے سا۔ اللہ فرمایا وَأَضَلُّ كَثِيرًا، اے آپ بھی گمراہ ہوئے تے لوگاں نوں بھی پہ گمراہ کر دے۔ گل کوئی پلے پوئی ہے کہ خالی سر سن دے رہے ہو؟ سمجھ آئیے؟ دو خوشیاں، دو نعمتاں، ایک قرآن دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو دے موقع تے اللہ پاک نے طریقہ دسا ہے خوشی مناونی ہے۔ تا کیویں مناونی ہے؟ قرآن علی نعمت دی خوشی مناؤ تا راتاں جاگو، تے محمد جوان دی آمد دی خوشی مناؤ تا کہ کرو؟ ہلے دیکھو ہیں جلوس پٹیاں بن کے تو لبیک 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 لبیک۔ اللہ آدھا ہے میرا سونا پیغمبر انہوں کو دسا اے لبیک علی جملہ صرف اللہ واسطے آکھنا ہے۔ انہاں رہے نا لبیک اللہم لبیک، ہائے 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 انشاءاللہ تانوں نصیب ہوئے احرام پاؤ تے نعرہ مارو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ آدھے موحدو توحیدیو احرام بن کے نعرہ اے مارنا ہے، اے آدھن اسا اے نہیں آکھنا، اسا کہنا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ نمی جماعت ہے نا یہ بھی فرمایا من حدث فی امرنا ھذا، جیڑا سارے دین وچ نویں شے نکل آوے نا فہو رد، او مردود نے خیال کرے او دے نیڑے نویں ہے۔ اللہ پاک جڑے جملے میں آکھن اللہ انہاں تے مینوں بھی تے تانوں بھی عمل کرن دی تے اس دے مطابق عقائد و نظریات رکھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم نے آج تک جتنی کمی کوتاہیاں گناہ بڑے چھوٹے چھپ چھپا کے اعلانیہ طور پر جان بوجھ کے بھولے سے جس اعتبار سے بھی یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، آج سچے دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہر بات بھول بیٹھتے ہیں، تیرے ساتھ کی ہوئے وعدے اور کی ہوئی توبہ بھی ہمیں بھول جاتی ہے۔ تو رحیم ہے کریم ہے، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ ہر قسم کے بڑے چھوٹے گناہ سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، محفوظ فرما
یا اللہ ہر قسم کے شرک اور بدعت اور خرافات اور غلط رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اندر دین کی سچائی پیدا فرما، اور سچے دین پر چلنا ہمارے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے یا اللہ تو آسان فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں یا اللہ ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں، دکھلاوے سے بھرے ہوئے ہیں، مولا ہم اپنے کمزوری والا عذر پیش کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ریاکاری والے اعمال تو ان کو خالص بنانے پر قادر ہے، ان کو خالص بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے کوئی خود یا ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے تو مولا اپنی رحمت کے ساتھ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ کوئی بندہ پریشان حال ہے خود یا ان کے متعلقین میں سے کوئی پریشان ہے تو مولا ان کی اپنی رحمت کے ساتھ پریشانیاں دور فرما، اور ہمارے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں اپنی رحمت اور قدرت سے یا اللہ ہماری وہ جائز خواہشات پوری فرما۔ مولا مرتے دم تک دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور خاتمہ ہمارا جب بھی فرما تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرما، ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچا، اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔